الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ہمیں فرمایا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو، وہ تو آپ لوگوں کا علانیہ دشمن ہے. یہ شیطان صراحتاً چیلنج کرنے والا، تم اس کی خاموش تماشائی نہ بنو. فاتخذوه عدوا، تم لوگ بھی اس کو اپنے دشمن بنا لو. دشمن بنانے کا پھر معنی یہ ہوگا دشمن جیسا سلوک کرو شیطان کے ساتھ. وہ تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ مت ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی رشد و رہنمائی عطا فرما دی ہے، اس کی روشنی میں اپنے سفر جاری رکھا کرو. الذین کفروا لهم عذاب شدید، کیونکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کافرانہ زندگی کو اپنایا، ان کے لیے تیار ہے عذاب شدید، بہت سخت عذاب. اسی عذاب کی جو تکلیفوں کا مجموعہ ہے. اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کی اور اپنے اعمال کو ایمان کی قالب میں ڈال کے استوار کر دیا. اعمال صالحہ ان کا وطیرہ اور ان کی عادت رہی. لہم مغفرہ، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت ان کو بخشیں گے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے. خامیاں، کمیاں، چھوٹی موٹی غلطیاں، ان سے اللہ رب العزت درگزر فرمائیں گے. اور بات یہاں بھی نہیں رکے گی، درگزر فرمانے کے بعد اجر کبیر، وہاں عذاب شدید اور یہاں اجر کبیر. ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر، اتنا بڑا کہ اس کی مقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو کیا خیال ہے؟ افمن زین له سوء عمله، افمن زین له سوء عمل، کیا وہ انسان جس کے سامنے اس کی خبیثیاں، خباثتیں، برائیاں، گندگیاں مزین ہیں، اور سوء عمل اللہ رب العزت کے احکامات کے توڑنے کا نام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا نام ہے. تو جو آدمی کے کرتا تو غلط کام ہے، مگر اس کی یہی غلط کردار اس کے سامنے بہت خوبصورت ہے، بہترین چل رہا ہوں، بہترین کر رہا ہوں، تو کیا یہ برابر ہوگا اس آدمی کے ساتھ جس کے اعمال صالحہ ہیں؟ وہ اپنے برے عمل کو بہت عمدہ اور اچھا دیکھتا ہے. تو پھر یاد رکھیے، ایسی بات نہیں ہے، یکساں تو نہیں ہے یہ. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پھر اللہ کی مرضی بھی ہے کہ کسی کو ہدایت سے نوازے، اس کا راستہ موڑ دے. جس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں، ابو جہل کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان کے بچوں کو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مالا مال فرمایا. ان کا صاحبزادہ اکرمہ ابن ابی جہل
فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والا اسلام کے ان نامی گرامی شمشیر زنوں میں شامل ہے کہ اس کے بعد تاریخ ان کی سنہری کردار کے بارے میں حیران ہے۔ ایسے لوگ ابو جہل کا بیٹا اور ان کی صاحبزادی درہ بنت ابی جہل، خالصہ مخلصہ اور سچی ایمان والی خاتون، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف حاصل کرنے والی، ہمیشہ اپنی شکایتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے والی، یہ تو ہے یہدی من یشاء، جس میں طلب دیکھتے ہیں اللہ رب العزت، جو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، جو غرور اپناتا ہے اور فیصلہ یہی کرتا ہے کہ غرور ہی میرا سرمایہ ہے، میرے سب سے بڑی دولت ہے، جانے دو۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پھر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی ایمان اور نجات سے متعلق غم و حسرت میں نہ ڈالیں۔ موقع ہے، آپ خود فرصت ہیں ان کے لیے، آپ بذات خود فرصت ہیں ان کے لیے، جب وہ فرصت سے مستفید آپ بھی غم نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ گڑ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، انجام دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو سب کچھ کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم و قدرت اور اختیار اور طاقت سے ان کی کوئی چیز باہر نہیں جاتی، جو کچھ کر رہے ہیں ان کا صلہ اور ثمرہ ان کو ملے گا۔ اللہ رب العزت متوجہ سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔